ارد گرد گریا کرنے لگا کہ خبردار کسی کی مجال جو حسین کا لاشا پامال ہو۔ ارے یہ جانور کی سمجھ دیکھیے، حسین کا سر جدا ہوا، نوک نیزہ میں بلند ہوا، یہ میرا حسین دین کے لیے عظیم الشان قربانی دی، اور اب یہ ذوالجناح جاتا ہے، یہ ذوالجناح جاتا ہے اور خیمے میں 3 بار سر مارتا ہے۔ تب تک سیدانیوں کو نہیں پتا تھا، اس نے جا کے میسج دیا کہ حسین نہیں رہے، اور حسین کا خون بھرا لہو خاک شفا میں تبدیل ہوا۔ یا حسینہ، واہ حسینہ، یہ شاشور کے وقت عصر کا منظر ہے کہ جس کے بعد ابھی تو خیمے لوٹے جائیں گے، ابھی تو اذیتیں پہنچائی جائیں گی، شام غریبہ بھی نمودار ہوگی، ہم کریں گے ماتم، ہم پرسا دیں گے حسین کو، اور تا قیامت پرسا دیں گے حسین کو۔ ذرا تصور میں لائیے وقت حسین، یا حسین، یا حسین۔ اللهم يقرأ الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت الرسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. روز عاشور وقت ظہر گزر گیا، صبح سے لے کر کے ظہر تک کی مقتل کی صورتحال کیا تھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ شب عاشور ہر ماں اپنے فدیے کو تیار کر رہی تھی، صبح عاشور ہر ماں اپنے فدیے کو بھیج رہی تھی، اور بار بار یہ کہتی جاتی تھی جاؤ جا کے آقا سے اجازت لے کر آؤ، مگر اصحاب و انصاران حسینی سب سے پہلے صفوں میں کھڑے ہو گئے، یہی کہہ رہے تھے جب تک ہم زندہ سلامت ہیں بنی ہاشم پر کوئی آنچ نہیں آنے پائے گی۔ عزیزو، جس مصیبت پر صبر کرنے کے لیے خدا کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، وہ مصیبت ہے کہ جہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہم تمہارا امتحان مال کے ذریعے سے لیں گے،
اولاد کے ذریعے سے لیں گے، تمہارے نفس کے ذریعے سے لیں گے، اور اس امتحان کی منزل میں بھی اگر ہر ایک صبر کر کے گزر جائے گا، اور اگر زبان سے کوئی جملہ نکلے گا تو صرف یہ کہتا ہوا نظر آئے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آپ تاریخ کربلا کی جتنی بھی مقاتل ہیں اٹھا کر پڑھ ڈالیں، حسین نے کتنی مرتبہ یہ جملہ کہا ہے، ہر ایک شہید کے قریب گئے تو یہی جملہ ادا کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر ایک ہی مرتبہ کہا ہے، 7 مرتبہ نہیں کہا ہے۔ لیکن جس وقت ششماہ ہاتھوں پہ تھا تو 1 مرتبہ نہیں کہا بلکہ 7 مرتبہ امام نے یہ جملہ ادا کیا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے جملہ بھی بڑھایا ہے وَرِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، بار الہ تیری رضا کے سامنے، تیرے فیصلے کے سامنے حسین کا سر تسلیم خم ہے، جو کچھ بھی تو نے دیا تھا حسین ہر فدیہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ آخری فدیہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ عزیزو، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں انبیاء کی تاریخ میں بھی یہ وقت آیا ہے، ابتلا آئی ہے، امتحان آیا ہے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ اگر یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا ہے تو اتنا روئے ہیں، اتنا گریہ کیا ہے، یعقوب جیسا نبی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ اسی لیے تو امام سجاد کہتے تھے جب منہال نے کہا تھا مولا آپ کب تک گریہ کرتے رہیں گے، تو امام سجاد نے کہا تھا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، ارے کیوں نہیں سوچا یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا تو اتنا وہ روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ ہماری نگاہوں کے سامنے 18 فخر یوسف تہتے کر دیے گئے، تم یہ بتاؤ کہ ہم کیوں نہ روئے؟ جناب منہال کہتے ہیں مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، جانتے ہیں کس تیاری کی باتیں ہو رہی ہیں؟ شب عاشور تک ہر محافظ موجود تھا، شب عاشور تک ہر جانثار موجود تھا، شب عاشور تک ہر مجاہد موجود تھا، لیکن اب روز عاشورہ وہ ہے کہ جب سب جا رہے ہیں اب کوئی نہیں ہے جو حفاظت کرے، ورنہ کسی کی جرأت و ہمت تھی کہ جو بیمار کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دے، پیروں میں بیڑی ڈال دے، کمر میں لنگر اور گلے میں خاردار توق ڈال دے۔ جری کے ہوتے ہوئے کس میں جرأت تھی، علی اکبر کے ہوتے ہوئے کس میں جرأت تھی؟ مگر عزیزو یہ روز عاشورہ ہے جہاں سب جا رہے ہیں، اسی لیے امام سجاد کہتے تھے جانتے ہو کیا ہوا روز عاشورہ؟ ارے ادھر اصحاب و انصار جب سب شہید ہو گئے، ہمارے خیمے بھی جلائے گئے ہیں، مخدرات عصمت و طہارت بھی لوٹی گئی ہیں، مگر اس کے بعد جو کیفیت تھی وہ تمہیں معلوم ہے۔ ارے درباروں اور بازاروں میں ہمیں لے جایا گیا اور منادی ندا دیتا جاتا تھا آدھی بناتے علی و بطول، ارے یہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں، آگے تماشا دیکھو۔ 35 سال تک ہمارا اور آپ کا چوتھا امام گریہ کرتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، اور منہال سے کہہ رہا تھا منہال کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں لے جایا جائے؟ عزیزو روز عاشورہ وہ سجاد، وہ امام زین العابدین بستر علالت پر ہے، لیکن جس وقت مقتل میں ایک صدا گونجی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد و نصرت کے لیے آئے؟ میں نہیں جانتا کہ 71 جنازے اٹھانے والا یہ امام اس کے مظلومی پر انبیاء نثار، جو وارث انبیاء ہے، جو وارث ختم المرسلین ہے، جو وارث امیر المومنین ہے، جو وارث خدیجۃ الکبریٰ ہے، جو وارث فاطمۃ الزہرا ہے،
اس کی اس صدا میں کتنا درد تھا کہ حالت علالت سے امام سجاد چونکے، اور چونکنے کے بعد بیٹھ کر کہتے پھوپھی اماں ارے میرا عصا مجھے تھما دیجئے، قیام تو نہیں کر سکتا مگر ممکن ہے عصا کے سہارے سے مقتل تک پہنچ سکوں۔ جناب ثانی زہرا آگے بڑھی، سینے سے سجاد کو لگا کے کہتی ہے میرے لال تم تو چلنے کے قابل نہیں ہو، ارے جہاد کیسے کرو گے؟ آواز دی پھوپھی اماں یہ تو صحیح ہے مگر سنا مقتل سے کون صدا دے رہا ہے؟ میرا بابا صدا استغاثہ بلند کر رہا ہے۔ عزیزو اس کے بعد پھر امام پر غشی طاری ہوئی، دوسری مرتبہ صدا استغاثہ بلند ہوئی، علی اصغر نے جھولے سے گرایا، امام علی اصغر کو لے کر کے گئے، جب آخری فدیہ پیش کر چکے اب نبی کا لال یکو تنہا ہے اور میراث امامت کو سجاد تک منتقل کرنا ہے۔ امام خیمے میں آنے کے بعد سجاد کے قریب بیٹھ گئے، بڑے آرام سے غشی سے بیدار کیا، میرے لال سجاد اٹھو۔ اب جو بیمار کی آنکھ کھلی، چہرے اقدس پہ خون تازہ ٹپکتا ہوا نظر آیا، جسم پہ تیروں اور زخموں کے نشان نظر آئے۔ ارے تڑپ کے سجاد بیٹھ گئے، کہا بابا ارے یہ کیسی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں، چچا عباس کدھر چلے گئے، علی اکبر کہاں سو گئے، اور محمد و قاسم کو کیا ہو گیا، ارے یہ چہرے پہ خون تازہ کہاں سے آیا؟ امام نے ایک ایک کی شہادت بیان شروع کر دی۔ امام سجاد تڑپتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا اور آپ کا یہ چوتھا امام، جہاں امام وصیتیں کر رہے تھے، عزیزو ایک جملہ سننا، جہاں آپ امام کو یاد کر رہے ہو، اس منزل پر اس مقام پر بھی امام نے آپ کو فراموش نہیں کیا ہے، امام نے بھی آپ کو یاد رکھا ہے۔ اسی لیے وقت وصیت امام بڑا عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہا میرے لال سجاد جب تم میرے شیعوں سے ملنا تو شیعتیما ان شربتم مع عذب فذکرونی او سمیتم بے غریب او شہید فندبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقیل طفلی فابا یرحمونی۔ اے میرے لال سجاد میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا، یہ وصیت امام ہے، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب عالم غربت میں، عالم مسافرت میں ارے کسی کی موت کی خبر سننا تو ہماری غربت کو یاد کر لینا۔ ارے کوئی غریب الوطن بھی ملتا ہے تو اسے غسل و کفن دینے والے مل جاتے ہیں، مگر ہائے رے میری غربت، میری شہادت کے بعد اشقیاء میرے جسم سے لباس بھی اتار لیں گے، نہ کفن ملے گا نہ دفن کیا جائے گا۔ کسی بھی غریب الوطن کی خبر سننا، میری غربت کو یاد کر لینا۔ اے شیعو ارے کاش تم کربلا میں روز عاشورہ ہوتے، یہ مولا کی وصیت تھی، کاش ہم ہوتے۔ اور ادھر زیارت انصاران حسین میں آپ بھی یہ جملہ کہتے ہو نا، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَافُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اے اصحاب انصاران حسینی کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے۔ ارے مومنوں کی تمنا یہ ہے کاش ہم بھی ہوتے۔ اور ادھر امام کہہ رہے ہیں اے
شیعو ارے کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں کس طرح سے ششماہے کے لیے ایک قطرہ آپ کا سوال کر رہا تھا، مگر جس امام نے ہمیں یاد کیا، امام سجاد کو تمام تر پیغام دے رہے تھے تو یہ جملہ بیان کیا، کہا بھائی بابا یہ بتائے چچا کہاں ترائی کے نشیب میں بازو کٹا کے سو گئے، کہا بھیا اکبر سینے پہ نیزے کی انی کھا کر سو گئے، کہا بھائی قاسم کہا تمہیں معلوم ہے ارے ان کے جسم کے ٹکڑے دشت کربلا پہ بکھر گئے ہیں، میں سینے سے لگا کے بھی اٹھا رہا تھا تو جسم خط کھینچتا زمین پہ جاتا تھا، آزائے جسم کی گٹری بنا کے میں لے آیا۔ آخر کی جو جملے بیان فرمائے، آپ انصاف سے سوچئے 1400 سال کے قریب ہو رہے ہیں، آپ یہ صرف واقعات سنتے ہیں، دل تڑپ جاتا ہے نا۔ ارے کوئی امام سجاد سے پوچھے کہ جب یہ خبر ملی میرے لال سجاد مردوں میں اب تم بچے ہو، بچوں میں ایک باقر ہے جو سن شعور میں ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور بچے ہیں، حد یہ ہے کہ میں اصغر کو بھی فدیہ کر کے آ گیا ہوں، پشت خیمہ پہ سپرد کر کے آ گیا ہوں۔ ارے یہ خون اصغر ہے جو میرے چہرے پہ لگا ہوا ہے، خون ناحق کو کسی نے قبول نہیں کیا، اور پھر اب یہ حسین در خیمہ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ شبیر جب کہ چلے بادے دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو، ارے سکینہ جھاڑ رہی تھی عبا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ تھا کوئی جو چاہتا حسین کو، ارے بہن نے آ کے کیا تھا سوار بھائی کو۔ امام حسین کی یہ مظلومی دشت بلا کی طرف بڑھنے کے لیے بھی اب کوئی نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا جس وقت حسین خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ عزیز و آخری چند جملے ہیں، روز عاشورہ ہے، معصومہ رومال لیے منتظر بیٹھی ہے، کون ہے جو ان کے لال کو پرسہ دینے والا ہے؟ جانتے ہیں نا حسین کا زلجنہ معتجز بھی ارے امام کی شہادت کے بعد اس طریقے سے روتا تھا۔ امام سجاد بیان کرتے ہیں جیسے کوئی ماں روتی ہو کہ جس کا جوان مر گیا ہو۔ اگر زلجنہ میں اتنا شعور ہے تو محب و ماتم کرو اس حسین کا جس پر زمین بھی روئی ہے، آسمان بھی رویا ہے، ملک بھی روئے ہیں، انبیاء بھی روئے ہیں، ہر ایک گریہ کنا تھا۔ کوئی خون کے آنسو رو رہا ہے، کہیں سے خون تازہ ابل رہا ہے، کہیں سے فریاد و بکا کی صدا آ رہی ہے، جنوں ان سے تڑپ رہے ہیں، کیونکہ جس امام کو شہید کیا گیا وہ امام جن و انس ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اس امام کو ارے بار بار یہ دیکھا، جب یہ خیمے سے نکلنا چاہتا ہے تو پردہ اٹھتا ہے اور پھر گر جاتا ہے، ارے پھر پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، بلکہ شاعر یوں کہتا ہے کہ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جس طرح نکلتا ہو جنازہ بھرے گھر سے۔ زینب جانتی ہے جو بھی مقتل میں گیا واپس نہیں آیا، ارے یہ وہی میرا ماجایا ہے نا جس پر میں اون محمد قربان کر چکی ہوں، ارے یہ وہی میرا بھائی ہے نا
جس پر میں نے 18 برس جسے پالا تھا اس علی اکبر کو نچھاور کر چکا ہوں. اب یہ میرا حسین جا رہا ہے, میرا ماجایا جا رہا ہے. ثانیہ زہرا کا ایک جملہ یاد کیجئے گا, میں نہیں جانتا کہ بی بی اپنے بھائی کو بھیجنے کے بعد اور شہادت کے بعد زندہ کس طرح سے رہ گئی, کیونکہ اسی بی بی نے کہا تھا جناب عبداللہ بن جعفر سے, عبداللہ تم جانتے ہو نا میں اپنے بھائی کو کتنا چاہتی ہوں, میرا بھائی اگر مدینے سے چلا گیا اور زینب نہ گئی تو زینب مر جائے گی, زندہ نہیں رہ سکے گی. وہ زینب جو سب کو قربان کر چکی تھی اب وہ حسین کو بھیج رہی ہے, وہ اپنے ماجائے کو بھیج رہی ہے. وہ حسین جس کے بغیر زینب زندہ نہیں رہ سکتی, مگر جاتے جاتے مولا نے وہ ذمہ داری سونپ دی کہ جس سہارے جناب ثانیہ زہرا زندہ رہی, پہلا کام بہن میرے بات حق و صداقت کا پیغام تمہیں کوفہ و شام کے بازاروں تک پہنچانا ہے, درباروں تک پہنچانا ہے. زینب تمہیں بابا کے لہجے میں پیغام پہنچانا ہے, اور میری بہن وہ میری سکینہ جسے میرے سینے پہ نیند آیا کرتی تھی آج سے میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں. اے میری بہن اس بیٹی کا خیال رکھنا, یہ 2 مقصد تھا جو بعد از حسین زینب اس مقصد کی بقا کے لیے زندہ رہ گئی. ادھر حسین مقتل میں آئے, تیر و تبر چلا, زخمی حسین دشت کربلا پہ آئے. ابھی آپ مصائب سن رہے تھے ذاکر اول سے کہ کس طریقے سے دشت کربلا پہ پہنچے, بلکہ دشت کربلا پر بھی نہیں, تیروں پہ جسم معلق تھا. عزیزو, ایک بھائی کا جنازہ مدینے میں جس پر تیر پیوست ہوئے, جنازہ واپس آیا تھا تو بھائیوں نے جنازہ ارے بڑے احترام سے گھر میں رکھنے کے بعد تیر جنازے سے جدا کیے تھے, مگر اب اسے حسین کا جسم نازلے تیروں پر معلق ہے, مگر یہاں نہ بھائی ہے نہ بھتیجے ہے نہ کوئی اپنا ہے جو حسین کے جسم سے تیروں کو نکالے. ارے ظالم آگے بڑھا, سینہ اقدس پہ بے ادبی کی, ایک جانب کے تیر دوسری طرف, دوسری جانب کے تیر ارے ثانیہ زہرا خیمے سے نکلی, ٹلہ زینبیہ پر پہنچی, قیامت کا منظر نگاہوں سے غشی سے امام نے آنکھیں کھولی, بہن خیمے میں جاؤ ابھی حسین زندہ ہے. ثانیہ زہرا خیمے کی طرف پلٹی, ابھی خیمے میں داخل نہیں ہوئے تھے, زمین کربلا ہلنے لگے. ارے منادی کی ندا گونجی, قد قتل الحسین بکربلا, قد ذبح الحسین, یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.